الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ہے اعتبار اور توکل۔ ابھی تک جو ہم نے اللہ رب العزت کی معرفت سے جو کچھ سیکھا ہے پچھلے سیشنز میں، کوئی ان میوٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا کچھ کور کیا تھا؟ جی کوئی نہیں ہے؟ کسی کو کچھ نہیں یاد؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پچھلے سنڈے کی لی تھی، اس میں آپ نے اللہ سے تعلق کے بارے میں بتایا تھا، تعلق کے جس بارے میں تعلق کیسے قائم ہو۔ سر میں بتا سوری میں جی 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 تعلق کا تھا کہ اس میں آپ نماز، اس ہوں کو عربی میں ہم صلاح کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے صلہ رحمی۔ ہوں نماز ایک کنیکشن ہے، اور تعلق کی علامات آپ نے بتائی تھی، کیا علامات ہے کہ کیسے تعلق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے مسجد میں اللہ کے گھر میں آنا جانا ہوں زیادہ ہو، اور آپ کے اندر ایک فکر پائی جائے، ہوں اور عبادات کیا جو بھی فکر، کثرت سے یاد کرنا، اور اطاعت و فرما برداری، ہوں اپنے دل کو صاف رکھنا، ہوں شکر یعنی احسان ماننا، ہوں ایمان ہونا، اور سب کو آپس میں آپ کے جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں ان کو خوش رکھنا، اور زبان کی سختی یعنی کہ کسی کو ایموشنل ڈیمیج نہ پہنچانا ہے زبان کی سختی سے، یعنی کہ اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اللہ سے دور لوگوں کو واپس لانا۔ ماشاء اللہ۔ اور وہ کیسے واپس لانا، آپ کا یہ کوشچن تھا کہ کس طرح آپ جو ہے وہ دعوت دین دیں گے۔ کچھ میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی، اس میں تھا کہ آپ کے مزاج میں صبر اور عاجزی ہونی چاہیے، یعنی کہ اسٹرکٹ رویہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، جیسے اگر کر رہے ہیں کچھ دین کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ایک ایڈوائس یا ان کو ایک ریممبر کرایا جائے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے۔ باقی اور آپ نے بتایا تھا کہ نور جو ہیں وہ 3 طرح کے نور ہیں، اللہ، ایمان اور قرآن۔ اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، جس میں اٹس لائک اے پلانٹ، جیسے اس میں آپ سبحان اللہ، الحمد للہ، وَأَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، اور اگر آپ ان کی تسبیح کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کو ایک لا حول ولا قوت کا مجھے یاد ہے کہ اٹس اے ٹریجر، آپ نے یہ بتایا۔ باقی اور یہ بتایا تھا کہ کفر کیا ہے، اگر آپ جسے کافر ہے وہ اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا، یعنی اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کی نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اللہ کی نہیں مانتا۔ ماشاء اللہ جی۔ جی جزاک اللہ، بس اتنا میرے۔ Excellent. جی کوئی اور؟ سر جب سب سے پہلا سیشن تھا اس میں ڈاکیے والا ایک آپ نے کانسیپٹ دیا تھا، وہ فیلنگز جو ہیں وہ نہیں بھولتی مجھے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی، لیکن بات یاد نہیں رہتی، تو وہ ڈاکیے والا ذرا اگر آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں کہ اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہوتا کیا، فیلنگز۔ جو ٹرسٹ کی تو آج ہم نے بات کرنی ہے نا، آج تو ہمارا ٹاپک ٹرسٹ ہے نا۔ اگر تو آپ اس مثال کو آپ مجھے چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ بیان کر دوں کہ وہ ڈاکیے والی مثال، تو میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا کوئی اور جی سر، ہاں کوئی جی اور جی وہ بتائے۔ سر میں دوبارہ سننا چاہوں گی تاکہ میرے ذہن میں محفوظ رہ جائے آسان لفظوں۔ کس کو یاد ہے؟ لیٹس سی، کسی کو وہ ڈاکیے والی مثال یاد ہے؟
میری بات سب کو کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی سر. جی سدرا آئی تھنک اوکے. اینی باڈی وانٹس ٹو ہیلپ می آؤٹ یا پھر میں ہی میدان میں آؤں؟ سر جو ڈاکیے والی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ نہیں تھی؟ ہاں جی، تو وہی پوچھنا چاہ رہی نا، تو آپ بتا دیں اگر یاد ہے تو آپ. کہ وہ ایگزامپل کو جس طرح سے دیکھیے، جیسے وہ پہلے قرآن تو کے آپ نے بارے میں تھوڑا تھی، سا جو جی وہ قرآن کے بارے میں تھی، زبان کا یعنی ایک زبان کا ہونا، یعنی جی وہ. زبان کی امپورٹینس آپ نے جیسے ہائی لائٹ کی تھی ڈفرینٹ ایگزامپلس دے کے. جو آپ نے پہلی ایگزامپل دی تھی وہ آپ نے دی تھی کہ دوسری یہاں پہ جس سے ڈاکیا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی ہمارا جو فیملی میں سے کوئی ابروڈ گیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں پہ کوئی پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا، اس کا خط آتا ہے تو کافی عرصے کے بعد اس کا خط آتا ہے، تو اس خط کو لے کر اب گھر والوں کے ساروں کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں، ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، بہن کی کیا حالت ہوتی ہے، بابا کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ان کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ ان پڑھے پڑھ نہیں سکتے لیکن ان کے اندر ان کے ایموشنز وہ خط کو دیکھ کے روئی جائیں گے، اور وہ خط کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوں گے، اور بہت جلدی ہوگی ان کو جاننے کی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس خط کے اندر نا. تو وہ جائیں گے جو جانتا ہے پڑھنا لکھنا. اور اس کے بعد جو ویسے اور ساری آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ قرآن پاک سے اس کو ریلیٹ کیا تھا. تو لیکن جو آگے ڈاکیے والی مثال آپ نے یہ دی تھی کہ ہمارے پاس ڈاکیا سپوز کریں کہ جو خط لے کر آیا آدمی وہ جیسے کوئی بہت دور سے چلا، جیسے اسلام آباد سے پیدل چلا ہے، سخت گرمی میں اسے لاہور جانا ہے. جی جی سوری میرے وائی فائی کا ایشو ہو گیا تھا. ہاں، تو تو اسے لمبا سفر کر کے پیدل واک کر کے آپ کے پیغام کو لے کر کے موسم کی شدت، رستے کی شدت، کانٹے، وہ تکالیف آپ کے کر کے آپ تک پہنچائے، تو آپ کے دل میں اس شخص کے بارے میں کیا احساس کا جذبات اور احساسات ہوں گے. کیا ہونا بالکل. چاہیے؟ بالکل ہاں جی. تو اس کے بعد آپ نے اسے ریلیٹ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے اگر وہ ڈاکیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسیڈر کرتے ہیں تو انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اتنی اذیت برداشت کی کہ میرے خیال سے کوئی انسان کسی انسان نے اتنی اذیت برداشت اور اتنی تکالیف نہیں اٹھائیں صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. اور جو بھی ہمارے پاس سارے واقعات آتے ہیں، مکہ کا دور تھا، طائف کے پتھر تھے، مدینے کا سفر تھا، 23 سال کی محنت تھی، اپنا سب کچھ قربان کرنا تھا، اور سب کچھ صرف کس لیے؟ صرف اس پیغام کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے. اور وہ ایک ڈاکیا جو صرف ہمارے کسی مطلب فیملی کے فرد کا ایک خط لے کر اتنا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کی ہمارے لیے ہماری اس کے لیے ہاسپٹیلٹی اور اس کے لیے ہمارے جذبات کتنے زیادہ اچھے ہوں گے. اور لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنا مطلب تکالیف اٹھا کے، اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا، اور ہم نے ان کی محبت کیا، ان کے ہم تو کیا ان کی ہمارے زبان نہیں لیے بول دل میں سکتے. جگہ. بالکل جی آپ، جی ہم تو ان کی زبان نہیں بول سکتے ہیں، باقی تو بات کی بات. زبان نہیں بول سکتے. اور یہی آتا ہے، میں دیکھتی ہوتی ہوں یہاں پہ ایک اور چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جن کے مطلب جو سیلیبریٹیز یا فینس کو جنہیں وہ فالو کر رہی ہوتی ہے، جن کی وہ فین ہوتی ہیں نا، تو ان کی جیسے کورین لینگویج ہے یا یہ ہے وہ ہے، کوئی ریسورس نہیں ہوتا، صرف ایک موبائل ہوتا ہے ان کے پاس، اور ان کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ریسورس کے بغیر بس موبائل کے ذریعے سے وہاں پہ کورین سیکھ رہی ہیں، چائنیز سیکھ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ میری جو فلاں جس کی میں فین ہوں وہ مطلب یہ والی لینگویج بولتا ہے، یہ وہ، اور بالکل سٹرینج لینگویج. اور ہم تو اردو بولنے والے جن کے حروف الہجا عربی سے اتنے زیادہ میچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارے اتنے ہی ہیں، کلمات صرف چار یا 5 اردو کے زیادہ ہیں، باقی تو وہی ہیں. ساری. باقی سب وہی ہیں، اور بہت سے کلمات اور بہت سے جو بالکل آپ کی آواز کر رہی ہے. سر بہت خوبصورت انہوں نے ماشاء اللہ ایکسپلینیشن دی. سر اگر میں سمرائز کروں اور میں اس طرح کہوں کہ سب سے پہلے وہ جو لیٹر ہے اس سے فیلنگز اینڈ کنیکٹیوٹی یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری کنیکٹیوٹی ہے، فیلنگز زبان ہیں، پہلا ایموشنس ہیں. نہیں، زبان پہلا سٹیپ ہے تاکہ ہم اس خط کو پڑھ سکیں. اور خط کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. خط لے کے کون آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹھیک ہے. پڑھنے سے پہلے موٹیویشن بھی تو چاہیے نا. وہ موٹیویشن جو آپ کی کنیکٹیوٹی ہے وہی بلڈ کرے گی نا آپ کی فیلنگز اینڈ. بالکل ٹھیک پھر ہے. آپ ایفرٹ کرو گے نا، پھر آپ ایفرٹ کرو گے کہ لکھا کیا. اور سیکنڈ اسٹیپ جو بھی پہلے جو سسٹر نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ پھر آپ جو لیٹر میں لکھا گیا اس پہ عمل کرو گے.
اور آج آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ٹرسٹ سے متعلق ہے. ایم آئی رائٹ سر، یا بیچ میں کچھ مسنگ ہے ابھی؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ہم نے جو سٹیپ کراس کیے ہیں ابھی تک، ان میں سے سب سے پہلے تھا ملاقات، دوسرا تھا زبان، تیسرا تھا تعارف، چوتھے نمبر پر تھا تعلق. اور آپ کو یاد ہوگا زبان جب بات ہوئی تھی تعارف کی تو آپ ہی تھیں جو ہے نا جواب دینے والی، یاد ہے؟ اینڈ یو آر آنسرنگ رائٹ، جس میں آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں نام بتاؤں گی، پھر اپنی عمر، پھر اپنی جواب، رائٹ. اس کے بعد ہم آئے ہیں تعلق پہ. تعلق تھا ہمارا لاسٹ سیشن، ٹھیک ہے. تعلق کو بڑی ڈیپتھ کے ساتھ ابھی جو سسٹر نے جواب دیا ماشاء اللہ، بہت ہی ڈیپلی شی آنسرڈ ماشاء اللہ. انہوں نے کوئی بھی چیز پیچھے نہیں چھوڑی کہ تعلق کا کیسے پتہ چلتا ہے. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تعلق کی بنا پر کسی کے گھر میں آنے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ہے. اس کے بعد اس کی غیر موجودگی پر اس کو یاد کرنا سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے تعلق ہے. تعلق کے خراب ہونے کی فکر جو دلیل ہے تعلق کی. اس کے بعد تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے بات ماننا، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے. اگلے کے احسانات کو ماننا، ٹھیک ہے، یعنی احسان مند ہونا. اس کے بعد اس کے جاننے والوں کی قدر کرنا، اس سے دور روٹ جانے والوں کی سلو کروانا، ٹھیک ہے، اس کے جاننے والوں کا خیال کرنا. تو دیز وار دا فیو تھنگز دیٹ وی کورڈ ان دا ٹاپک اباؤٹ تعلق، دا ریلیشن، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کیسے پتہ چلے گا کہ میرا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے؟ تو یہ علامات تھیں کہ ان کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ کسی پیمانے تک پہنچ سکتے ہیں یا کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. آج ہے ہمارا ٹاپک وہ ہے توکل. توکل بیسیکلی اعتبار کہہ لیں، اعتبار اور توکل. اعتبار، کیا یہ آپ کو پہلی ملاقات پہ ہی کسی کے ساتھ اعتبار بلڈ ہو جاتا ہے یا اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ ٹائم چاہیے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب میں یہ پوچھوں، توکل آپ کی نگاہ میں، اعتبار آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اعتبار، جینون اعتبار، جو ہمارے معاشرے میں جس چیز کو اعتبار سمجھا جاتا ہے، ہم نے وہ چیز سمجھنی ہے. پھر ہم نے آنا ہے قرآن کی طرف. جی کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، جو ہمارے معاشرے والا اعتبار ہے وہ بتانا ہے ہم نے کہ ہاں جو جی، ہم کس چیز کو اعتبار سمجھتے ہیں ہماری اپنی معاشرتی زبان میں، ہماری زبان میں، مادری زبان میں؟ اعتبار کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ سر کسے؟ معاشرے، اعتبار یا بھروسہ، ادھر وے کوئی بھی. جیسے جیسے جب ہم آن لائن بات کرتے ہیں یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اگلے پہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ہماری بات کو اپنے تک رکھے گا، اور جب اگر میں اس سے مشورہ لوں گی تو یہ مجھے، مطلب میں اپنی فرینڈ سے کوئی بھی مشورہ لوں گی تو وہ مجھے دیں گی، اچھا مشورہ دیں گی. اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے بتائیں گی کہ ہاں بھائی آپ یہاں پہ غلط ہو. تو ہمیں سادہ سا اعتبار تو ایسے ہی کیا جا سکتا ہے. اعتبار بھروسہ، اعتبار بھروسہ. کوئی اور ٹرائی کرے؟ جی ہنا، اسے گڈ جی ٹرائی. سر، اعتبار کی مجھے جو ہائیسٹ پہ اس وقت جو فیلنگ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ اعتبار جو ہے نا اس میں بھروسہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کچھ بظاہر شاید مخالف بھی ہو، لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کا جو ہے جس پہ اعتبار ہے وہ آپ کے لیے کچھ برا نہیں چاہ رہا. ماشاء اللہ، دیٹس ریلی ریلی نائس ون. ماشاء اللہ. ارسلہ یو ور رائٹ ٹو. لیکن ہنا آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا. کوئی اور کون ٹرائی کرے گا؟ سر ویسے مجھے ہینا والا زیادہ آنسر اچھا لگا، انہوں نے زیادہ اچھا بیان دیا ماشاءاللہ سے. میں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں نا کرنا. میں نے یہ تو نہیں نا کہنا کہ تم غلط ہو. دیٹس ناٹ the way to do it, right? تو آپ نے جو ٹرائی کیا، I have to respect that. اب آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اوکے ماشاء اللہ. اس کو ٹرائی. جی عائشہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہے تو اعتبار اصل میں کسی کے اوپر بھروسے کا نام ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا یا ہم سے کوئی غلط بات نہیں کہے گا. اوکے جی ماشاء اللہ. کوئی اور ٹرائی کرے؟ سر اعتبار کی اگر بات کریں تو سادہ الفاظ میں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو فیلنگز ہے اس بندے سے شیئر کرو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بندہ آگے کسی سے بات نہیں کرے گا، تبھی اس کو کہیں گے کہ یہ بندہ اعتبار کے قابل ہے، اس نے میری بات آگے ڈیلیور نہیں کی. اعتبار کی بہت ساری اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ آپ کے سیکریٹ کو، آپ کی رازداری کو رازداری رکھا جائے.
یہ بہت سارے اعتبار کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. یور رائٹ. جی ہنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر ایک اعتبار جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہیں سے کہ آپ کی کسی بھی پریشانی کا حل اس کے پاس ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ سنبھال لے گا. آپ ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ، ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ. اچھا جو ہے نا اب میں آپ کو نا دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. میں نے ایک مثال دوں گا آپ کو. اعتبار کیا چیز ہے؟ اعتبار کوئی شخص کہے نا کہ میں اسپرچولیٹی پر، روحانیت پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، اس سے پھر آپ یہ بڑے پیار سے یہ بات کہہ سکتی ہیں. یہ توکل اور بھروسہ یہ ایسے بندے کے جواب میں بہترین جو ہے نا ایسے کہہ لیں ایک سلیب ہے کہ اگر تمہارا اسپرچولیٹی پہ یقین نہیں ہے تو پھر کیسے تم بن دیکھے کسی شخص پر اعتبار کر سکتے ہو؟ آپ کیسے ایک اپنی کمپنی میں مینیجر ہائر کر سکتے ہو جبکہ آپ وہاں پہ نہیں ہوں گے؟ آپ کی غیر موجودگی میں وہ پوری آپ کی کمپنی کو، آپ کی انویسٹمنٹ کو مینیج کرے گا. کیسے آپ اعتبار کر سکتے ہو؟ واٹ از میکنگ یو ٹو ٹرسٹ ہم؟ آپ نے تو اس کی ریزیومے دیکھی ہے، اس کی سی وی دیکھی ہے، ٹھیک ہے. یو سا ہم دیٹ he is capable of doing this and this and this is what he has qualification about. یہی کچھ دیکھا نا آپ نے. اس کی ریئل لائف میں اس کی پرسنل جو ہسٹری ہے وہ تو نہیں نہ دیکھی. تو آپ کیوں اس بندے پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ اگر روحانیت نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی چیز پر بن دیکھے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. Why you are trusting your employee؟ اپنے ملازم پہ اعتبار کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ میں کس طرف بات کو لے کے جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے جو جواب دیا بہت اچھا جواب دیا. اب ہم نے اس کی کیٹیگریز بنانی ہے، اعتبار کی اقسام. پہلی جو انٹرنیشنل لیول پہ یا جو سمجھی جاتی ہیں اس کی 4 اقسام ہیں. وہ ہے پرسنل ٹرسٹ، پروفیشنل ٹرسٹ، انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ، ٹھیک ہے، سوشل ٹرسٹ. یہ ہم چھوڑ دیں ایک طرف، ایک سائڈ پہ. اب ہم سمجھتے ہیں ٹرسٹ کی اقسام. کس چیز کو ٹرسٹ کہا جاتا ہے؟ اگر ہمارا ٹرسٹ نہ ہو ہم کھانا نہ کھائیں. کھانے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ جا کے مجھے صحت دے گا، میرے لیے میری بھوک مٹا دے گا. پانی پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ پانی پینے سے میری پیاس بجھ جائے گی. جسٹ اسٹے ود می. میں آپ کو ایک جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ٹرسٹ کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ کو اپنے کانوں پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں صحیح سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، جو میں نے سنا ہے وہی ہے، تو پھر آپ کو تصدیق کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی گاڑی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں چلاؤں گا، اسٹارٹ کروں گا، اسٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. میں لائٹ کا سوئچ دباؤں گا، لائٹ ٹرن آن ہو جائے گی. تو یہ ٹرسٹ ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں انکانشیسلی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہ ٹرسٹ بلڈ ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہے نا مثال کے طور پر ہمارا جو ہے نا ایون کہ ایسے کہہ لیں کہ گاڑی ہے، گاڑی کے بعد ہماری بندوق ہے، جب ہم چلاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نشانے کو ہٹ کرے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ ہمارا چھوٹا چھوٹا لیول کا اعتبار ہے جو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. اپنے ٹرسٹ کو یوٹیلائز کر کے ہم روزانہ کی زندگی گزار رہے ہیں. جی ہنا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ جو بھی بتا رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ایمان بالغیب ہی نہیں ہے؟ یعنی اعتبار اور ایمان بالغیب کی اس ڈیفینیشن کے ریگارڈنگ میں فرق نہیں کر پا رہی. بیسیکلی ایمان بالغیب کی اقسام میں سے آپ کو دیکھیں نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہی تو ایمان بالغیب ہے. یو آر رائٹ، ٹھیک ہے. اور اعتبار بھی یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ مکمل طور پہ کانفیڈنٹ ہیں آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جو بھی میں ایکشن کرنے والا ہوں، یہ میں ابھی جنرل ایگزامپل دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری فاؤنڈیشن بن جائے. توکل ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر میں کھاؤں تو میری بھوک مٹ جائے، پیوں تو پیاس مٹ جائے. یہ امید، یہ توکل ہے. اور جو مجھ تک پیغام پہنچایا گیا ہے میرے کانوں کے ذریعے وہ مجھے پہنچ جائے. آنکھوں کے ذریعے جو چیز دیکھوں مجھے وہ نظر آ جائے، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر میں کہیں جانا چاہوں تو میری ٹانگیں، ہمارے ہاتھوں پہ بھی ہمارا اعتبار ہے، ہماری ٹانگوں پر بھی ہمارا اعتبار، لیکن ہمیں یہ کبھی کہنا نہیں پڑتا ہے، نہ ہمیں کبھی سوچنا پڑتا ہے اس معاملے میں. جی ارسلہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
سر یہ جو آپ نے سٹارٹ میں ایک اگزامپل دی ہے یہ روحانیت والی اسپرچویلٹی والی، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی. مطلب اگر میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ جس طرح ہم کیونکہ زیادہ کام تو ہمارا آن لائن ہی ہے، تو ہم کیسے کسی نئے بندے پہ اعتبار کر لیتے ہیں؟ کیسے ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی تو نہیں ہمیں بتا رہا، نہ ہم اس کو اپنی پوری زندگی بتا رہے ہیں، پھر ہم کیسے یہ ٹرسٹ بلڈ اپ کر پاتے ہیں؟ مجھے اس دیٹ از کی دا نہیں پوائنٹ، سمجھ آئی. دیٹ از دا پوائنٹ، دیٹ از دا پوائنٹ. وہ ہمیں اسی طرف آ رہے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کیپیبلٹی ہے ڈیفالٹ ٹرسٹ کی. جی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نا آپ کا ہاتھ ابھی سر کھڑا. یہیں پہ ایک کویشچن جو پہلے سے ذہن میں تھا وہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس چیز کو یہاں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ کہاں پہ میں اسٹینڈ کر رہی ہوں. آپ کا کل ایک ریکارڈیڈ سیشن میں نے سنا جو مسنگ تھا، اس میں آپ وہ بتا رہے تھے کہ تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے نا. تو تبلیغ کے موضوع پہ جب آپ زوجین پہ آئے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو آپ جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ بے شک طلاق کا مطالبہ کر لیں. اب سر میرا نا یہ سال ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ میرے چینل پر یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ ہے، میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ گروپ میں بھی. میں نے سر ساحل سے یہ سوال کیا تھا کہ سر ساحل، میں جب بچوں کو یا اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں نا کہ آپ نا نماز پڑھیں تو وہ نماز کی طرف تو نہیں آتے، لیکن وہ جہاد پہ بہت بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کٹ مر جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اسپرچل لیول ہے سر، وہ مجھے محسوس بھی ہوتا ہے، اس پہ کسی حد تک اعتبار بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن سر ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں. تو سر یہاں پر میں کیا کروں؟ میں اس بندے کی اس لمحے کا انتظار کروں کہ جب وہ واقعی اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، یا میں اسی بات پر ایک ڈیسیژن لے لوں کہ تم تو نماز نہیں پڑھ رہے اور میرے بچوں کے لیے بھی ایک بیڈ ایگزامپل ہو، تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. ایک نا اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے ہماری جو کلچرل مینٹیلٹی ہے نا، اس کو توڑنا پڑتا ہے. ہماری کلچرل مینٹیلٹی میں کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے جو ہے نا وہ رسومات ہیں جن کو ہم نے بہت حد درجہ عجیب اور بہت زیادہ عیب والی جو ہے نا ان کو بنا دیا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام، حتیٰ کہ ایون آج تک بھی عرب کے ماحول میں وہ اعمال اتنے شدید ذلت یا پریشانی یا شرمندگی کا باعث نہیں ہے، یا ان کے ذریعے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ہمارے ہاں ہی ایک خاص جو ہے نا انڈو پاک اور بنگلہ دیش یہی ایریے میں کچھ ایسی گھٹن جیسی بنی ہوئی ہے جس میں ہم نہ تو خود دین پہ پورے طریقے سے عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم باقی لوگوں کو کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہیں پہ بس نہیں کہ اگر ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف آنا پڑے تو ہماری اپنے ہی ٹانگیں کھینچنے والے یا جکڑنے والے ہوتے ہیں. آپ کا یہ جو سوال ہے، میں اس موضوع کو اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، جواب دوں گا. اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. ہمارا جو آگے و یقیمون الصلاۃ، کل کو جو ہماری کلاس ہے، اسی موضوع کو، اسی سوال کو آپ پینڈنگ کر لیں، تو کل کو اس موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کل کو ہمارا موضوع یہ ہے. ٹھیک ہے، آئی ول بی ایبل ٹو بیٹر آنسر. آج کے مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ میں آج اس کو ختم کروں، کیونکہ 2 ہفتے کے اندر میرا پلان تھا کہ اس مضمون کو کور کر لوں گا. ٹھیک ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ، آئی ڈو ریئلائز دا امپورٹنس آف دس کوشچن. ٹھیک ہے، لیکن اس سوال کو میں نماز کے متعلقہ ٹاپک کے اندر اگر آنسر کروں تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو دیکھیے جائے میں گا. ضرور چاہوں گی کہ کل جو مجھے آپ سے رہنمائی ملے اس میں آپ سر ساحل کا بھی جو آنسر ہے وہ دیکھ لیں، کیونکہ اکثر آپ گروپ میں میسیجز چیک نہیں کرتے، تو کائنڈلی ضرور چیک کیجیے گا. میں شیئر کروں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آل ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. اچھا، تو جہاں تک بات ہے ٹرسٹ کی، ٹرسٹ جیسے آپ نے کہا کہ اگلے بندے کو دیکھ کر جو ہے نا، اگلے بندے کے ساتھ وقت گزارنے پر آپ کے دل میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. وہی اعتبار کہ اس بندے کو ماضی میں نے دیکھا ہے کہ اس نے میرا نقصان نہیں کیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ اعتبار بڑھتا جاتا ہے، ایک لیول پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ خود غرض نہیں ہے، بندہ گھٹیا نہیں ہے،
बंदा जो है ना ये कमर पीठ पीछ छुरा नहीं घोंपेगा, ठीक है। ये बंदा जो है ना एहसास रखता है, काम आता भी है और काम आएगा भी, ठीक है। तो इस बिना पर आपका जो लेवल है ट्रस्ट का वो मजीद मजबूत होता जाएगा। अब ना मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी ये नुक्ता बताया है लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ। इमेजिन कि आप एक बस स्टेशन पे खड़े हैं। मैं ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरी सिस्टर खड़ी है, ठीक है, या कोई भी खातून खड़ी है, और मैं जब वहां पे जाके खड़ा हुआ, ठीक है, अगर वो मुझे नहीं जानती तो बाय डिफॉल्ट उसके जहन में शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ये बंदा गलत ना हो, बंदा हरास ना करे, बंदा चोरी ना कर ले, बंदा जो है ना जुल्म ना करे। ये एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉप अप होंगे। अच्छा, अब उन क्वेश्चंस को आंसर खुद ब खुद मिलेगा कब? जब तक वो खातून मेरी बॉडी लैंग्वेज को और मेरी कम्युनिकेशन को नोट करती रहेगी, उसको जवाब मिलते रहेंगे। अगर तो मैं मेरे माथे पे तिवरी है और मैं जो है ना बड़े सख्त मिजाज से खड़ा हूँ, और जो है ना उसके जहन में आएगा कि बंदा जो है ना नुकसान कर सकता है, बंदा वसीला है, कोई नुकसान कर सकता है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। और अगर मैं वहां पे खड़ा हूं और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, मैं फोन पे हंस के बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने उस खातून को मुकम्मल तौर पर उसकी प्राइवेसी दी है, मेरा चेहरा किसी और तरफ है, तो खातून का एतबार और बढ़ जाएगा कि ये बंदा हार्मफुल नहीं है। अगर हार्मफुल होता तो ये कुछ ना कुछ कर चुका होता। इसका मुंह दूसरी तरफ कर लेना ही इसकी हया की अलामत। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये अंदर में एतबार आना शुरू हो गया कि बंदा करप्ट नहीं है। अब एतबार की अकसाम को समझे, ठीक है। अब इस बिना पर अगर तो मेरे चेहरे की जो उन्वानात हैं वो नाराजगी वाले हैं, गुस्से वाले हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरी कम्युनिकेशन की टोन जो है वो नाराजगी वाली है, तो उस खातून को लगेगा कि मैं खतरनाक इंसान हूं, ठीक है। और अगर इट हैपन टू बी कि वहां पे किसी रिक्शे वाले के साथ मेरी मुंह मारी हो गई, तो अब खुद खातून के जहन में 100% का टिक लग जाएगा कि ये बंदा जो है ना ये बाय डिफॉल्ट ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है। और अगर इसके बरअक्स एक्सपीरियंस हो तो एटलीस्ट अगर मैं एतबार के काबिल नहीं हूं तो कम से कम ये तो मालूम होगा कि खतरा नहीं है। तो ये हमारी बाय डिफॉल्ट है। तो इसी बिना पर हम लोगों के बारे में नजरिया कायम करते हैं इन चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद कि ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत है। मैं एक और मिसाल दे देता हूं मजीद एलिब्रेट करने के लिए, क्या नाम है, मजीद वाजे करने के लिए। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट की मिसाल इज गोइंग टू बी बेटर। आपके जहन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इसका माहौल साफ हो, डाइनिंग एरिया क्लीन हो, सर्विस अच्छी हो, खाना अच्छा हो, और खाने के साथ साथ कीमत भी मुनासिब हो। अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाके बैठे, अब आपकी ये एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं मालूम लेकिन दिमाग ने इनकी लिस्ट बना ली है, दिमाग ने इनकी लिस्ट बना ली। सबसे पहले आप जब एंटर हुए हैं तो आपको डाइनिंग हॉल नजर आएगा, तो आपकी पहली एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? बेहतरीन सिटिंग हॉल है तो आप कहेंगे दिस इज व्हाट वी नीडेड। पहली चीज, आप बैठ गए, आप कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस हुआ, आपको वैसी मिली जैसे आपने एक्सपेक्ट की, तो टिक मार कर देंगे कि दिस इज व्हाट वी नीडेड। उसके बाद अगर आपको खाना भी वैसा ही मिल गया जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था, तो अनदर टिक मार। उसके बाद क्या हुआ कि आपको बिल मिला, वो भी मुनासिब हुआ, तो एक अनदर टिक मार। जब आप बाहर निकलेंगे तो लोगों से क्या बोलेंगे कि दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, ठीक है ना। अच्छा, ये तो था, आपका एतबार बन गया। किन चीजों की बिना पर? वो जो क्वेश्चंस आपके जहन में बिल्ड हुए, उनको जैसे जैसे उस लोकेशन ने, उस रेस्टोरेंट ने मीटअप किया, आपका एतबार बन गया। आप लोगों को बता सकते हैं वी वेंट टू दैट लोकेशन एंड दैट वाज दैट काइंड ऑफ प्लेस। अब ऐसे ही अगर आप ऐसी लोकेशन पे जाएं जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस में से कोई एक भी मिस हो जाए, आपके 5 स्टार में से स्टार गिरना शुरू हो जाएंगे। तो 5 स्टार बेसिकली यही 5 चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो मैंने बताई हैं। मेरे ख्याल में लोकेशन की, जो उसका पार्किंग लॉट है या जिस जगह पे वो जगह लोकेट कर रही है वो कैसी है, उसके बाद इंटीरियर में डिजाइन कैसा है, उसके बाद सर्विस कैसी है, फूड कैसा है, और उसके बाद उनकी प्राइसिंग कैसी है। ये 5 चीजें 5 स्टार बना देती हैं। अच्छा, अब जैसे ही वो चीजें कम होती जाएंगी, आपका एतबार डैमेज होता जाएगा, एतबार डैमेज होता जाएगा, और इसी बिना पर आप
ایسی چیزوں کو پرائرٹائز کریں گے، اہمیت دیں گے جو ان کمیوں سے جو ہے نا بالا تر ہو، جس میں اس قسم کی کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو جو آپ نے یہاں پہ ایکسپیرینس کی ہے. تو یہ ہے اعتبار کو بلڈ کرنے کے لیے کچھ چیزیں. اچھا، جب اعتبار بلڈ ہوتا ہے، بار بار آپ کو ایک چیز ویسے ہی ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے، تو آپ کا اعتبار مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ انکانشیسلی اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں کو گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس جگہ کے بارے میں لوگوں کو گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ رب العزت نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ الملک ہے، ورس نمبر 29، قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دو وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے خوبصورتی کی بات دیکھو کہ یہاں پر رحمان کے بعد توکل کی بات کی، رحمان کے بعد توکل کی بات کی. کیوں؟ وائی از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. رحمان کے ہم نے معنی سمجھے ہیں، انتہائی شدید محبت کرنے والا، خیال کرنے والا. اب جب میں نے اللہ رب العزت کو اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کیا، یاد ہے کہ ہم نے کیسے بات کی تھی کہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھنا شروع. جی اسلام، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ تو آپ نے سینیریو یہ بتایا نا کہ جب ہم فزیکلی کہیں پہ جائیں گے، جس طرح لاسٹ ٹائم میری خاتون سے بات ہوئی اور میری ان سے سیکنڈ ٹائم بات ہو رہی ہے، پہلی دفعہ جو بات ہوئی میرے ذہن میں نہیں تھی، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا اور ان کا اللہ کے بارے میں مقصد اتنا کو کلیئر تھا کہ میں ان پہ ٹرسٹ کیے بغیر نہیں رہ سکی. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگوں کا اسپیکنگ اسٹائل اس قدر کو زبردست ہوتا ہے یا ان کا ویژن اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ ہم خود بخود ان کے قائل ہو جاتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن ہے نا. کمیونیکیشن ایسے تو نہیں ہوا نا کہ اس نے السلام علیکم کہا اور آپ کا اعتبار بن گیا. آپ نے اس کو ٹائم دیا نا اس کے پورے پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے. تو اس پوائنٹ نے آپ کے ذہن میں اس خاتون کے بارے میں اور جو آپ کے ذہن میں جس بارے میں وہ بتا رہی ہے، جو شکوک و شبہات ہے، وہ دور کر دیے. آٹومیٹکلی وہاں پہ کیا رہ جائے گا؟ اطمینان، تسلی. تسلی کو ہم اعتبار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، توکل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھروسہ بھی کہتے ہیں. اچھا، اب پوائنٹ ہے ہمارا کہ توکل. اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں قرآن پاک میں ہمیں توکل کی جو ہے نا ہمیں حکم دیا کہ توکل کرو، اللہ رب العزت پر توکل کرو. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت میں اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کیوں کرنا ہے؟ سوال ہے، کوئی بتائے گا کیوں کرنا ہے؟ اس سے پہلے سوری، کیا آپ کو یہ تو کلیئر ہو گیا ہے نا کہ توکل کیا چیز ہے، بھروسہ کیا چیز ہے؟ سر اللہ پہ توکل ایسی ہے کہ آپ کو بظاہر حالات اپنے حق میں نظر نہیں آ رہے، کچھ بھی اپنے حق میں نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رستے آپ کے لیے بنا دیں گے، کچھ خیر کریں گے. اور یس، مجھے تو لگتا ہے اللہ پہ توکل یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا، بھروسے کی مثال میں ایک اور دینے کے بعد میں نا بات ختم کر دوں. پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی ملک کی جو آرمی ہوتی ہے اس پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے. ایسے ہی سیکیورٹی گارڈ ہے، اس پہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے. سیکیورٹی کیمراز پہ بعض دفعہ ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ بھائی سیکیورٹی کیمراز ہیں. کچھ لوگ جب ان کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، انہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نگرانی کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے یہ سیکیورٹی کیمرہ، یہاں سے چیکنگ کرنا، وہاں سے چیکنگ کرنا، یہ پوچھ گچھ. کیوں؟ ان کو اندر سے خوف طاری رہتا ہے. اچھا، جو بھروسہ ہے، بھروسہ اس میں یہ ہے کہ میری عزت اس شخص کی بنا پر محفوظ ہے، میری جان اس شخص کی بنا پر محفوظ ہے، اس شخص کے میں قریب ہوں. میں صرف یہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، میرے ارد گرد کی میری جتنی بھی چیزیں ہیں، میری عزت ہو، مال ہو، جان ہو، سب کچھ اس بنا پر محفوظ ہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ بس نہیں کہ میں محفوظ ہوں، محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ بھروسہ یہ بھی ہے کہ مجھے اس بندے کا پتہ ہے کہ جب بھی میں مصیبت میں پڑوں گا وہ میرے کام ضرور آئے گا. He is going to help me. Does not matter what are the consequences, what are the problems, what are the issues there are. یہ بندہ میرے لیے وہاں پہ پہنچ جائے گا. یہ بھی اعتبار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ایسا بندہ کر دے تو آپ کا تو اعتبار آسمانوں سے بھی بلند ہو جائے گا.
اچھا، یہیں پہ بس نہیں کہ وہ بندہ آپ کے کام آئے، آپ کی ضروریات کو پورا کرے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یعنی مثال کے طور پہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے دوست کے پاس بیٹھے ہوں جس پہ آپ کو بہت سارا اعتبار ہے، آپ بزنس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، آئیڈیا بتا رہے ہیں کہ میرا یہ پلان ہے، اور آپ کو وہ ایسے ایسے پوائنٹ کہ جن کے ذریعے اس بزنس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، وہ بتانا شروع کر دے، کہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کے اس بزنس میں یہ جو ہے نا لوپ ہولز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا نقصان کر سکتے ہیں، یا پھر ایسا کرو گے تو ایسا نقصان ہوگا، تو وہ ایک لسٹ نکال کے دے دے اور آپ شاک ہو جائیں کہ بھئی میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس بزنس کے ذریعے اتنا بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے، اور تم میرے اتنے خیر خواہ ہو، اور آپ کی مزید جو تسلی ہے اس سے بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ بغیر کسی لالچ کے آپ کو وہ سیکرٹس بتا رہا ہے، وہ فائدے بتا رہا ہے جو آپ نے سوچے نہیں، اور ان نقصانات کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے جن کے بارے میں آپ کو ابھی تک آئیڈیا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اعتبار کی قسم ہے۔ اب آ جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف۔ اللہ رب العزت پر توکل کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ مجھے سب سے پہلے ایمان تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ جو سارے سٹیپس سمجھے ہیں، جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے ہمارا اعتبار بڑھتا جائے گا، لیکن اعتبار بڑھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کیا دیکھنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا اللہ رب العزت میرے خیر خواہ ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے خیر خواہ ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی مثال دیں۔ سر اللہ کا تعارف ہوگا ہمیں اچھے سے۔ نہیں، خیر خواہ کیسے ہیں؟ میرے اللہ رب العزت خیر خواہ کیسے ہیں؟ آپ کے خیر خواہ کیسے ہیں؟ تعارف تو ہو گیا نا، تعارف تو ہمیں ہے، اب میں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے میری کون سی خیر خواہی کی ہے۔ I need to see that۔ سر جو زندگی میں تمام نعمتیں ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، مجھے وہ مثال دیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ کہے کہ میں تو اس لیے صحت مند ہوں کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں صبح کو اٹھ کے اور میں ورزش کرتا ہوں، دس از وائی آئی ایم کتنے ہیلتھی، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کتنے بیمار بھی کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں۔ نہیں، مجھے ایک ایسی لاجیکل ریزننگ دیں جو سمجھ آئے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے، آپ نے غلط نہیں کہا، جی ہی نا۔ سر یہ خیر خواہی نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور دین سے متعلق، اللہ کی معرفت سے متعلق سیکھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی خیر خواہی کی نشاندہی نہیں کرتے؟ میں نا آپ بالکل ٹھیک ہے، سر ہدایت کی طلب خیر خواہی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب پوائنٹ سمجھیے گا، اگر میں وہ باتیں استعمال کروں جو آلریڈی جنرلائز جو ہے نا ہو چکی ہیں، جن کو لوگ کامن استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہے، یعنی ایک ہوتی ہے نا ایک بات، ایک لطیفے کو بار بار سننے پر اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی کچھ نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار سننے پر اس کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو یہ وہ بات ہے جو آپ نے اگر کہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ اس کا روح پر، دل پر ویسا امپیکٹ نہیں ہوتا جس طریقے سے ایک ایسی بات جو آپ نے کبھی بھی نہ سنی ہو اس کا امپیکٹ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی بات بتائیں پرسنل ایکسپیرینس سے، اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے، کہ جس میں آپ نے اللہ رب العزت کا انتہائی زیادہ شکر ادا کیا، انتہائی زیادہ، یعنی آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ کس طریقے سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، خواہ وہ ایک ظلم ہی کیوں نہ ہو، آپ کے لوگوں کی نگاہ میں وہ ظلم ہو، یعنی آپ کو تکلیف آئی ہو، اذیت آئی ہو، لیکن اس کے اندر آپ کو حکمت نظر آ چکی ہو جب باقی لوگوں کو نظر نہ آئی ہو، اور آپ اس بنا پر اس اذیت پہ بھی، اس تکلیف پر بھی اللہ کا انتہائی زیادہ شکر کر رہے ہیں، اور بڑی دل کی گہرائی سے۔ کوئی ایک مثال دینی؟ چلیں پہلے کوئی اور جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جب انسان کو اس وقت لگتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس میں بھی جب انسان صبر کرتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بعد میں نظر آتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بینیفیشیل تھی۔ اگر اس وقت یہ نہیں ہوتا، جیسے کبھی کسی سے تنہائی ہو گئی، اکیلا پن ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اور کلوز ہو جاتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے وہ وقت ہمارے پر جو مصیبت آئی تھی تو ہمیں بہت بری لگ رہی تھی، لیکن اسی مصیبت کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے اور کلوز ہو گئے اور اللہ سے ہدایت مانگنے لگے، تو یہ ہمارے لیے وہ بینیفیشل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوئی بھی مصیبت آئے تو پھر ہم اس پہ صبر کریں۔
تو یہ توکل کا یہ اچھا والا مطلب وہ ہے اسٹیٹس کہ ہم اس طریقے سے کریں گے تو ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے. اللہ ہدایت دینے کے لیے تیار ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو جہنم میں جلائیں، لیکن ہم خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم اس راہ کو چوز کر لیتے ہیں. ہم ہدایت والی راستہ کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں اس طرف. تو ہمیں بس یہ اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ بھلائی چاہے گا، تو ہم اس بھلائی کی مجھے نا تلاش میں مثال رہیں. چاہیے، ماشاء اللہ آپ ٹھیک کہہ جی رہی ہیں، مثال چاہیے نا، ایکچولی زندگی سے کوئی مثال چاہیے. میں نا ایک مثال میں دے دیتا ہوں. میں مثال مجھے ایک مثال یہ لگتی ہے جیسے اپنی پرسنل بولنا نہیں چاہیے شاید. میرا جیسے ایک ہی بیٹا ہے میرا نا، تو ہم لوگ پہلے آل ٹوگیدر وی ور لیونگ ٹوگیدر نا ایک گھر میں. تو ہر ماں کو بس یہ خواہش ہوتی کہ ہاں چلو بیٹیاں اپنے گھر چلی گئیں تو بیٹا ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے، نہیں جائے. تو اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بیٹے نے کہا کہ نہیں ہم لوگ دو الگ گھر لے کے الگ اس میں رہتے ہیں. تو ہمیں بہت تکلیف ہوئی کہ اس کو یہ نہیں خیال کہ بوڑھے میں ڈاکٹر صاحب اور میں ہم لوگ بوڑھے ہیں اور یہ کیسے اپنے گھر الگ کرنے کی سوچ رہا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ساری زندگی اسے پکایا کھلایا سب کیا، اب بڑھاپے میں ہی ہمیں چھوڑ کے الگ لے رہا ہے وائف کے کہنے پہ. تو اس وقت ہمیں بہت تکلیف ہوئی. تو ہم نے کہا کہ اس نے کیسے ایسی بات سوچی، کیسے جو کہ اتنا بہت زیادہ محبت کرنے والا بچہ اور بہت زیادہ فرما بردار. تو بہت مجھے تکلیف ہوئی. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے اتنا سارا ٹائم ملا عبادت کرنے کا کہ اگر میں وہی پوتے پوتیوں میں اور اس میں لگی ہوتی اور میرے ہسبینڈ بھی لگے ہوتے. اب میرے ہسبینڈ جیسے ایک دن میں 3 سپارے فنش کر لیتے ہیں آرام سے. اگر انہی بچوں میں ہم لگے ہوتے تو ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اپنے اللہ سے اتنی کلوز ہو سکیں. تو یہ ہمیں ایگزیکٹلی، بہت اچھا ٹائم ملا. تو دس از واٹ. یہ اب ہم 5 سالوں سے یہ سوچتے ہیں یا اللہ کتنا اچھا ہوا وہ 1 سال کا میرا رونا جو ہے یہ میرے لیے زندگی بھر کے لیے بہت اچھا ہو گیا. الحمدللہ. تو اب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اکیلے ہی بس اچھا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس آئے وزٹ کر کے چلے جائیں. تو سب آتے الحمدللہ. ہیں دے کم اینڈ دے وزٹ اس اینڈ دے گو دے. دین مطلب ہمارے پاس اپنا ٹائم ہوتا ہے اپنی عبادت کا، دین کا سمجھنے کا. اب جیسے اس وقت بھی میں رات میں اٹھی ہوں تو آپ کی باتیں سنی ہو کچھ تو آئی انجوائے آل دس ٹائم. اللہ الحمدللہ. بہتر جانتا ہے. تو یہ میں مثال پتہ نہیں بچہ سنے گا غصہ ہو جائے گا اگر نہیں نہیں نہیں، اللہ نہ کرے that نہ was a really سنے. good example. نہیں نہیں، really good example. نہیں آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے. This is what I needed. صحیح. ماشاء اللہ. جی جی ارسلہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ نے ریئل اگزامپل مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ہسبینڈ کو 2 بیٹوں کے بعد بیٹی دی تھی اور بڑی ماشاءاللہ سے خوبصورت بچی، اور 1 سال 1 دن کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بلا لیا. اس ٹائم پہ تکلیف تھی، لیکن میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اس ٹائم پہ اس کو واپس بلا لیا. شاید ماؤں کو میری یہ بات سن کے حیرت ہو، لیکن اس بچی کے ساتھ جتنا ٹائم گزرا بہترین تھا. اور اس بچی کے بعد میری زندگی میں علم جس طرح مجھے ایک سیکھنے کا شوق ہوا تھا اور اللہ سے جو میرا ایک تعلق بلڈ اپ ہوا تھا اس بچی کے جانے کے بعد میرا اور میرے ہسبینڈ کا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا. تو ہماری لائف بالکل چینج ہو گئی تھی. تو یہ ہماری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا الحمدللہ. اور اب بھی میں اگر سوچوں کہ مجھے کہے کہ ہاں اگر وہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو میں یہ سوچنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہترین اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا تھا الحمدللہ. اس کے بعد لائف بہت اچھی ہو گئی. الحمدللہ. اچھا میں نا یہاں پہ نا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ کو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ ہماری بات ہوئی، ٹھیک ہے نا. وی نیڈ ٹو فائنڈ، ہمیں وہ ڈاٹس ملانے ہیں جہاں پہ ہمیں اللہ رب العزت نظر آئے. میں نے ایک مثال دوں گا یہاں پہ. توکل کسے بولتے ہیں؟ توکل جو حقیقی توکل ہے، جو اللہ پر توکل ہے نا، وہ کیا چیز ہے؟ توکل یہ ہے کہ آپ کے سامنے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ممکن آپ پرابلم کو حل کرنے کے یا جو بھی پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے بند نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. صرف یہیں پہ بس نہیں، آپ کے جتنے وسائل تھے، جتنی آپ کی صلاحیت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے.
اس بنا پر آ کے اگر آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں شک نہیں ہے نا اور شبہ نہیں ہے، آپ کے پاس توکل ہے. اور اگر آپ کو یہ لگے، مثال کے طور پر ایک بندہ تھا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی گاڑی نا کھائی سے پھسلی، تو وہ جمپ لگا کر گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. اب وہ نکل تو آیا گاڑی سے، لیکن لٹکتے ہوئے ایک ٹہنی پہ اٹک گیا. مثال دے رہا ہوں، لٹکا ہوا ہے، اس نے دعا مانگی، او اللہ مجھے بچا لے. بڑی عاجزی کے ساتھ آواز آئی اپنا ہاتھ چھوڑ دے. ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوبارہ. اب ذہن میں سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے کیسے بچائے گا میرا. ٹھیک ہے، آپ جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ کیسے کرے گا، آپ کو وہاں پہ اپنی اصلاح کرنی. یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ شیطان آگے کہتا ہے کہ لو جی اگر ہونا تو ہو جاتا، نہیں نہ ہوا. ٹھیک ہے، آئی ایم فیلنگ کہ یہ میں آج کا ٹاپک میں اپنے خلاف دے رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف، یعنی مجھے بعض دفعہ جو ہے نا آئی اسٹارٹ ریئل فیلنگ لائک، یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پچھلا بھی ٹاپک میرے ہی خلاف تھا، مجھے سننے کو چاہیے تھا، اس سے پیچھے والا ٹاپک مجھے سننے کو چاہیے تھا. تو آج کا ٹاپک مجھے بھی یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی میرے بارے میں ہی ہے. اچھا، تو جب آپ کے ذہن میں یہ سوالات آنے شروع ہو جائیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہیں پہ آپ نے کہنا کہ یہ میری عقل سے بالا تر ہے، یہ میرا آپ کی قدرت ہے. اب وہ بندے کو آواز دوبارہ آئی کہ ہاتھ چھوڑ دے. اب اس نے بولا کہ تو کیسے بچائے گا؟ تو مجھے پکارا ہے تو توکل کرنا. اگر تو نے مجھے پکارا ہے تو بھروسہ کر. میں شروع میں جب امریکہ آیا تو امی جان بڑی پریشان ہوتی، بہت دعائیں کرتی، بہت روتی. تو میں نے کہا کہ میں کہا امی جی اگر آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیتی ہیں تو پھر آپ کو اعتبار نہیں ہے؟ یعنی دعا جو کر لی ہے اللہ رب العزت سے، تو بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ آہستہ آہستہ کرتے الحمدللہ اب تو شی از وے اہیڈ آف می، الحمدللہ وہ بہت آگے. تو جو ان کے شکوک و شبہات تھے، جو وہم تھے، کیونکہ میں پہلے گھر سے نکلا ہی نہیں تھا، تو اچانک سے اتنی دور اور اکیلے. ٹھیک ہے، تو آبویسلی شکوک و شبہات، عجیب قسم کے توہمات، غیر مسلمان ملک ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے، میں دیندار ہوں، داڑھی والا ہوں، کیا ہو جائے گا، بلا بلا، عجیب قسم کے جو ہے نا خوف. تو آہستہ آہستہ اب اس بات کی ان کو سمجھ آ چکی ہے الحمدللہ کہ جب دعا مانگ لی ہے، دعا کے بعد آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. جب آپ نے ایک معاملہ ہائی کورٹ میں رکھ دیا یا سپریم کورٹ میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری آپ بھروسے سے کام لیں، توکل سے کام لیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات دور ہیں تو یہی ایک ٹائم ہے، میں نا یہاں پہ توکل کی اقسام کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ شیطان آ کے ہم سے میس اپ کرتا ہے. اچھا، ایک ہے بھروسہ ہمارا ڈیلی لائف میں، جیسے میں نے مثال دی ہے، ہمارا اپنے جوتے پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے کہ جوتے کے ذریعے مجھے زمین سے کوئی چیز نہیں چبھے گی. یہ بھی ایک توکل کی قسم ہے، بھروسے کی. ٹھیک ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا پڑتا. اور یہ لفظ آپ کو سن کے بھی عجیب لگا ہوگا کہ ہم لائٹ کے سوئچ پہ بھی بھروسہ کریں، جی میں سوئچ چھوڑوں گا تو لائٹ جل جائے گی. ہاں جی، تو مجھے تو نہیں نا پتا کہ لائٹ خراب ہے کہ نہیں خراب، سوئچ چلاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو میرا تو بھروسہ تو ہے نا کہ لائٹ چل جائے گی جب میں بٹن دباؤں گا. تو یہ ایک بھروسے کی قسم ہے. اچھا، ایک ہے ڈیلی لائف میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملات میں اللہ پر بھروسہ. ٹھیک ہے نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تو نمک بھی ختم ہو جائے نا، وہ بھی اللہ سے مانگو. کیوں؟ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے رب تعالیٰ. اتنا بھروسہ ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی اتنی چھوٹی چیزیں، جوتے کا تسمہ کوئی اوقات ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ کب مانگیں گے ہم؟ جب ہمارا بھروسہ ہوگا. یاد رکھ لینا، بھروسے کی کمی ہماری دعاؤں کو کم کر دیتی ہے، دعاؤں کو کم کر دیتی ہے بھروسے کی کمی. جتنا بھروسہ کم ہو جائے گا، ہماری دعاؤں کی لینتھ کم ہو جائے گی، ہماری دعائیں مختصر ہو جائیں گی. یہ علامت ہے بھروسے کی کمی کی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میں کر لوں گا. اچھا، میں نا مسجد میں تھا، میں نا یہاں پہ بھروسے کے اس ریلیٹڈ ٹو آور ٹاپک میں مثال دیتا چلوں. ہم مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک میرا اسٹوڈنٹ ہی تھا، کہنے لگا خیر صاحب، والدین کو اپنے بچوں پہ اعتبار ہونا چاہیے، ہمارے والدین کو ہم پہ بہت اعتبار ہے. میں نے کہا بیٹا یہ بات جو ہے نا، یہ کہنے کو بہت پیاری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتا. کیل لے کے نا تھوڑی کے ساتھ اگر دیوار پہ لگائے نا تو اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اپنی ہی انگلی پہ جو نا وہ ٹھوکر لگی ہوتی ہے، کوئی نہیں آگے لگاتا ہے، وہ اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے.
میں کہا اتنا نہ آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھو یا اپنے آپ کو اتنا پیور نہ سمجھو، اور نہ ہی ہم کسی انسان پہ اس قدر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں وہ واحد اللہ کی ذات ہے جس پہ ہم اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا، میں نے سوچ لیا کہ میرا رب میرا نقصان نہیں ہونے دے گا، پھر بھروسہ کرے نا۔ راستے میں شکوک و شبہات، راستے میں توہمات، شیطان کی پوجا شروع ہو جانے کے، پوجا سے مراد یہ ہے کہ جب شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دے تو اس کو سننا شروع کر دینا، اور کئی کئی گھنٹے تک یہی سوچتے رہنا کہ اچھا ایسے نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ایسے نہیں ہوا تو ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا تھا تو ایسا بھی نہیں ہوگا، تو پھر توکل کہاں پہ ہے؟ اچھا اب ایک ایکسکیوز می، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایکسکیوز می، آؤٹ آف وہ تو نہیں ہے کہ حماس نے اللہ پہ توکل کر کے جو اٹیک کیا اسرائیل پہ، تو یہ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ کیسے کیسے حماس نے جس طرح ابھی اٹیک کیا ہے نا اسرائیل کے اوپر، تو یہ کیا توکل ہی کیا ہے نا اس نے؟ تبھی تو اسے پتا تھا کہ بعد میں وہ پیلسٹینین پہ عذاب ڈالے گا، پتا ہے اسے، لیکن اب جہاد کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اللہ کی فیلڈ میں جانا، تو وہ توکل کر کے آیا ہے، تو اب پورے مسلمانوں کو اس کی امید میں ہے کہ مسلمان ہمیں یونائٹ ہو کے ہمارا ساتھ دیں گے۔ میرے ذہن میں جو آج بات آ رہی تھی نا، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا سٹیج کیا ہوا ہے ڈرامہ، ہمیں نہیں معلوم۔ اب حقیقت ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے خود ہی کیا ہے، 9/11 کی طرح کیا ہوا ہے، یہ خود ہی۔ وہاں پہ کیوں نہیں نظر آ رہے وہ، وی ہیو ٹو بی لٹل، ہمیں اس قسم کے معاملات میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں بندہ بہت کچھ کر جاتا، بول جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ پلان اور سٹیجز تھا سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں، تھوڑا سا صبر سے کام لیں، حقیقت یہاں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خیر، اب آتے ہیں پوائنٹ کہ اللہ رب العزت پر بھروسے کی ایک قسم ہے کہ ہم ہر چیز میں توکل اللہ پر کریں، ٹھیک ہے؟ اب توکل کی یہ تو ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈیلی معاملات۔ دوسرا ہے دعا، جیسے میں نے دعا کی، اچھا دعا مانگنے کے بعد ایک الگ سے توکل ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے آپ عبادت کے بعد اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ رب العزت سے آسانی کی جو امید رکھتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد دعا کی قبولیت کی جو امید رکھتے ہیں، ایک ہے وہ توکل۔ ایک ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آج جو نا پتہ نہیں کیسی ہنڈیا پکے گی، کیسا میرا کام ہوگا، لیکن میرا اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ آپ یہ سوچ کے بھی ساتھ میں اپنی کانشیس بھی استعمال کرتے ہیں، کل بھی استعمال کرتے ہیں، یو اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ اے لاٹ بیٹر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک توکل ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بولا کہ زندگی کی روٹین کے بعد اب بات آ جاتی ہے دعاؤں کی۔ دعا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا تو ہے ہی عبادت، یعنی دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب دعا مانگنے کے بعد توکل جو ہے وہ ہمارا امتحان بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت دعا مانگنے کے بعد ہماری دعا کے ذریعے ہمارے توکل کا امتحان لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بڑی ہے، یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، نہیں، بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے یا عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیت بھی خالص ہے، لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو موقع نہیں مل رہا۔ ایسے بندے کو اللہ رب العزت واقعی طور پر کسی ایسی مصیبت میں ڈال دیں گے کہ جس کے بعد وہ آٹومیٹکلی اپنی روٹین سیٹ کر لے گا اور عبادت شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ ایک عمل۔ دوسرا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت دعا مانگتا ہے، دعا اس انداز سے مانگتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، وہ پھر آ کے ویسے ہی دعا مانگتا ہے، پھر اس دفعہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس کی دعا کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پوائنٹ سمجھنا، اللہ رب العزت کو بندے کی دعا مانگنے کا جو عمل ہے وہ جس قدر پسند ہے، اور یہ کس قدر اعلیٰ ترین عمل ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کو اتنا پسند عمل ہے، اللہ کو اتنا پسند عمل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عزیز بندے کی دعا کو جان بوجھ کے لیٹ کر دیتا ہے قبول کرنے سے۔ کیوں؟ اس کی دعا کی قبولیت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسے مانگتا ہی رہے، اس انداز سے مجھ سے دعا مانگتا ہی رہے، اور وہ بندے کو دکھ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، وہ بھی انجوائے کر رہا ہوتا، وہ بھی بڑا مزہ لے رہا ہوتا دعا مانگ کے۔
اور یہ عمل اٹ سیلف لائک ریزنگ یور ہینڈز، ایسے ہاتھ اٹھانا، جیسے ایسے یا ایسے یا ایسے، بہترین عمل جو بھی ہے آپ کو پسند لگے گا. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دونوں بازو بلند کر لیں، یعنی ایسے بلند کر کے آپ دعا کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی دعا کیا کرتے تھے. استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا. ٹھیک ہے. بارش کی دعا کے لیے بھی بلند بازو کر لیا تاکہ آپ کی بغلوں کی سفیدی واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. تو دعا مانگنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور آپ کا جو انداز ہے اس قدر اللہ کو پسند ہے، اور آپ نے مانگنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دعا اٹ سیلف از اے عبادت. دعا اٹ سیلف از دا موسٹ بیلوڈ ایکشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دعا مانگنے کے بعد دو کیٹیگری کے لوگ بن جاتے ہیں. ایک کیٹیگری کے لوگ، ان کو پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے، میرا رب میرا معاملہ میرا رب کی سپرد ہے، خواہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. یہ ہے پہلا گروپ. دوسرا گروپ وہ ہے جو دعا مانگنے کے بعد شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. کیسے کہ یہ بندہ مجھ سے کہیں روٹ تو جانے والا نہیں ہے. تو اس کی دعا میں جب تاخیر ہوتی ہے تو بندہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک امتحان بن جاتا ہے. شیطان آتا ہے، شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو تم نے اتنی بار دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی ہے، تو یاد رکھ لینا یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے. مومن بندے کو تو شیطان کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو دعا مانگنے کے بعد اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا. بات ہے اس بندے کی، یہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے پاس شیطان آ کے مزید وسوسے، جیسے کہ وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کلام بند کر دیں. ٹھیک ہے. سب کچھ الگ تھلگ ہو گیا، لوگوں نے بات کرنا بند کر دی. تو اس وقت ان کے پاس مختلف آفریں آنی شروع ہو گئی، مختلف آفریں. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے، ایسے ہی پھر شیطان آنا شروع ہو جاتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے اتنی بار دعا مانگی، اتنی بار دعا مانگی اور نہیں نہ قبول ہوئی. اچھا، اب یہ بندہ اگر اپنے آپ کو ہولڈ کر لے اور شیطان کو سمجھ جائے کہ شیطان یہ دعا کے بارے میں جو میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے یہ صرف شیطان ہے، تو اس کو کاؤنٹر کر لے اور اپنے آپ کو بچا لے، یہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب تیسرا بندہ ہے، وہ ہے جلد باز اور دعا کو لوگوں کو بتانے والا. ٹھیک ہے. اور جلد سے جلد اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا شکوے کرنے والا، بڑی دعائیں مانگی ہیں جی میں نے. یہ ہے تیسری کیٹیگری کا بندہ. اس کی دعا تو کیسے قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجل کی یعنی جلد باز کی اور غافل دل والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ تو بندہ ویسی کیٹیگری سے باہر ہو گیا. اچھا، ایک اور دھوکہ جو شیطان کا ہے، وہ توکل کو خراب کرنے کے لیے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. شیطان آئے گا، آ کر کے آپ کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالے گا. پتہ کیا؟ مثال کے طور پر آپ بازار میں کھڑے ہیں، آپ کے قریب سے گاڑی گزری ہے، آپ کے قریب سے کوئی ایسا شخص گزرا جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، مثال کے طور پر آپ کی نسبت دنیا کی چیزیں زیادہ ہیں، ایسا سمجھ لیں. آپ کے دل میں تھوڑی سی حسرت پیدا ہوئی تو شیطان فوری طور پر بولے گا وہ دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو. آپ نے دعا مانگ لی. اچھا، اب یہ شیطان کا ٹرک سمجھنا آپ نے. اچھا، وہ کیا کرے گا؟ گھنٹے بعد آئے گا، آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی، نہیں. اچھا، اگلے دن آئے گا، آ کر کے دیکھا نا 1 دن ہو گیا، آپ نے دعا مانگی تھی نا، نہیں نا قبول ہوئی. یہ تھی ہماری جو حسرت دل میں پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے، اور آپ فوری طور پر دعا مانگ لیتے کسی چیز کے بارے میں. پھر شیطان آ کر کے آپ کے ساتھ کیا گیم کر رہا ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں. اچھا، اب تیسرے دن آ کے پھر وہ یاد کراتا، دیکھا 3 دن ہو گیا آپ نے دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. یقین کریں ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ آپ دعا مانگنے کے بارے میں کنفرم ہو جاتے ہیں، آپ کا مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ میں جیسے مرضی دعا مانگ لوں میری دعا قبول نہیں ہوگی، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ شیطان نے کیسے کاروائی ڈالی تھی اور ابتدا کیسے ہوئی تھی. ابتدا ایسے ہی ہوئی تھی کہ چھوٹی سی دعا، پھر اس کو اس نے بار بار یاد کروایا، دیکھا آپ نے دعا مانگی نہیں نا قبول ہوئی، اور آپ کا یقین بننا شروع ہو گیا، ہاں نہیں قبول ہوئی. ایک کے بعد دوسری بات، تیسری کے بعد چوتھی کے بعد 5ویں، اور آپ کو یہ نہیں یاد رہا کہ کتنی گھٹیا چیز کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی اور کس کنڈیشن میں دعا کی تھی اور کس نیت کے ساتھ دعا کی تھی. آپ کو جو ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ کو یہ یاد کروانا شروع کر دیتے کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی، اور آپ کا بھروسہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. کوئی بتائے تو کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ میں جو سمجھتا ہو کہ میں دعا مانگوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو بتائے گا. سر مجھے لگتا تھا ایسا.
لگتا تھا نا. ہاں تو یہ ایک شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے توکل کو, یہی توکل ہے ٹھیک ہے نا, اپنے توکل کو اللہ رب العزت پر بھروسے کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے, شیطان کیا کرتا ہے, آپ کے سامنے وہ تمام ممکنہ جو وہم ہیں جن کے ذریعے آپ کو لگے کہ ایسا عمل نہیں ہو سکتا ہے, وہ تمام ہائی لائٹ کرے گا کہ آپ یہ کنفرم یقین کر لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. پہلی کیٹیگری کے بعد یہ دوسری کیٹیگری ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو اس حد تک شیطان سے بچانا شروع کر لیا, آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ, جیسے ہم چلیں گے نا کہ کیسے اللہ رب العزت معاملات کو چلاتے ہیں, اس کو آج ہی سمجھیں گے انشاءاللہ اگر ہمارے پاس ٹائم بچا. ٹھیک ہے. تو ہمارا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور بھروسے کا جو ثواب ہے وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے, يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ رب العزت کو وہاں سے نوازیں گے, یہ نہیں کہ اس رزق دیں کی گے. اور وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ والی مثال تو میں نے 1 مہینے کے اندر ایسی دیکھی ہے, ابھی پریکٹیکل بالکل ہوئی ہے میرے ساتھ, کہ میں آپ سب کو بتا دوں, آپ لوگ سوچیں اس چیز کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ واقعی کہ وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ جو اس پہ اتنا توکل, ایک بچہ پاکستان کے اندر ہے جو جس کے اوپر کی بہت مطلب ایک سمپل سے اس کی دکان ہے, اس کے اوپر 8 لاکھ کا قرضہ. اب اس کو اور اس کی ماں کو اتنا توکل اللہ پہ کہ یہ اسی مہینے ادا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ دے گا مجھے. آپ بتائیں, کوئی اس کے پاس آگے وہ نہیں, اور اس نے 100% شیور. تو میں اس سے کہتی تھی تم کیسے سوچ لیتے ہو, کہ ہم تہجد میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے. اب میں نے کہا تم کچھ کرو بھی, دعا خالی نہیں ہوتی, دوا بھی ہوتی ہے. میں اس کو ڈانٹے جاؤں, کہے جاؤں کہ نہیں ایسے, بس کاؤنسلنگ کرنے کی بیماری ہے مجھے, تو بہرحال وہ میں اسے کہے جاؤں کہ نہیں تم کچھ کرو. یہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں, میں اپنے جتنی کوشش, جتنا اللہ نے مجھے قوت دی ہے میں اس حساب سے یہ جاب کر رہا ہوں وہ, لیکن وہ کسی صورت نہیں, اس کو یقین تھا کہ یہ جتنے مجھے وارننگ دے رہے ہیں, مجھے قتل کر دیں گے, مجھے یہ, لیکن میرا اللہ مجھے دے گا. اور اس کے لیے مطلب اللہ نے ہمارے دلوں میں, میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں اس کا یہ قرضہ کہیں سے بھی ادا کروں, بس کسی طرح. تو جتنی بھی میرے سورسز تھے, جتنے میرے وہ تھے, اللہ نے ان کو ذریعہ میرا بنایا, اور میں اس کا 5-7 لاکھ پتہ نہیں کتنا قرضہ, وہ سارا کچھ کس طرح کل ادا ہوا ہے. تو وہ خوشی سے جو پاگل ہو رہا تھا نا, کہہ رہا تھا آنٹی میں کہتا نہیں تھا میرا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. میں نے کہا صحیح کہتے تھے, اس کا توکل مجھ سے زیادہ تھا, مجھے اتنا توکل نہیں تھا. میں نہیں سوچتی تھی کہ کبھی بھی ہو پائے گا. میں نے کہا چلو کر لیں گے, آدھا چوتھائی کچھ تو کر لیں گے. لیکن میں آسٹریلیا میں, امریکہ سے, ادھر سے, سعودیہ سے, اپنے پاکستان, ایک ایک کو کہہ کے جیسے میں خود بھیک مانگ رہی ہوں میں ہر ایک سے کہہ کے میں نے اس کا سارا اتروایا, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا توکل, میں اس کے توکل پہ میں کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ کیسا اس نے توکل کیا تھا کہ تو نے اس کا سب کچھ ہے وہ کر دیا. بس اس لیے میں بتا رہی تھی کہ بتا دوں, پریکٹیکل ابھی کی بات تھی. میں نا ایسے ہی وہ ایک بندہ تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے نا 20 روپے چاہیے. ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ تھا جو ایتھیسٹ تھا, تو وہ قریب آیا, کہنے لگا کیا دعا مانگ رہے ہو. اس کا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے 20 روپے چاہیے. کافی ویلیو تھی اس وقت کی. کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ کبھی سنتا بھی ہے. اس نے کہ تجھے سے کیا غرض, میں تو اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. تو وہ نا اس نے پھر اونچی آواز میں کہنا, یا رب مجھے 20 روپے دے دے. وہ تانگ آ کے کہنے لگا یہ لے 20 اور بند کر دے اپنا جو کام کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا یا اللہ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ ایک ایتھیسٹ بندہ تھا, لیکن یعنی اسباب ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے, اسباب. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر وہ صحابی تھے, وہ جو ہے نا مسجد میں گئے کیونکہ بھوک تھی بہت زیادہ لگی ہوئی. یہ بڑی مشہور واقعہ بھی ہے. وہ بہت بھوک لگی ہے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. یاد رکھ لینا, جب تک آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اللہ رب العزت انٹروین نہیں کریں گے, پرابلم درمیان میں نہیں آئیں گے. یاد رکھ لینا. اور جب آپ کے پاس سارے وسائل بند ہو چکے ہوں, وہی ٹائم ہے جب اللہ رب العزت اپنی آ کے پاور دکھاتے ہیں, اپنی قوت دکھاتے ہیں. وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے آپ ایسے کریں, آپ بھی دعا کریں, مصلی بچھا لیں, اور میں مسجد جاتا ہوں. اچھا وہ مسجد گئے, جا کے انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے رب تعالیٰ سے دعا کی, واپس آئے تو جو چکی تھی نا خالی پڑی ہوئی, وہ چلنا شروع ہو گئی خود بخود خالی, اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے. حیران.
अच्छा, एक थैला भर लिया, दूसरा भर लिया, बेगम से रहा ना गया, मैं देखता हूँ ये दाने आ कहाँ से रहे। भाग के जब वो उठा के देखा, वो उसके ऊपर जो कपड़ा था तो वो नीचे कुछ भी नहीं, वो बंद हो गई। जब बंद हुई तो सर्कट बंद हो गया। वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहने लगे या रसूलुल्लाह ऐसे हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कि अगर आप वो ना कपड़ा उठाते ये क़यामत तक चलती रहती। ठीक है, तो होता क्या है कि वाकई तौर पे इंसान को ये पॉइंट समझ लेना, जब तक आपके पास वसाइल मौजूद हैं, आपकी सलाहियत मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको पूरा मौका देंगे अपने वसाइल इस्तेमाल करने का, अपनी सलाहियत इस्तेमाल करने का। और जब आपकी सलाहियत और वसाइल खत्म हुए और आपका अपने रब पर भरोसा है, फिर देखिएगा दरवाजे कैसे खुलते हैं। वल्लाही वहां से दरवाजे खुलेंगे आप सोच भी नहीं सकते, यू कैंट इवन इमेजिन। बहुत सारी ये चीज एक बात आपने देखी होगी, तबलीगी जमात में ये बहुत तवक्कल है। हालांकि हम लोग उनको सोचते हैं वो सिर्फ ऐसी बातें करते रहते हैं, उनकी सिर्फ एक चीज ये मुझे पसंद है, और कि ये उनमें तवक्कल बहुत होता है अल्लाह पर। हाँ बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है ना वो समझने की तौफीक अता फरमाए। अब है जो आखिरी चीज कि भरोसा। भरोसा मैं इसको वापस मिसाल की तरफ वापस लेके जाऊंगा अपनी गुफ्तगू जहाँ से स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमने उन स्टेप्स को भी मैच करना है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हेड कर रहे हैं। पहले स्टेप पे हमने मुलाकात समझी, उसके बाद हमने जुबान की बात की, जुबान हमारी मैच हो गई, जुबान हमारी जो है ना एक हो गई, जुबान के जरिए हमने एक दूसरे को का तारुफ हासिल किया, तारुफ के बाद हमने ताल्लुक हमारा बिल्ड हुआ। तो जितनी बार हम ज्यादा मिले जुले, जितनी बार हम एक दूसरे के ज्यादा काम आए, हमारा भरोसा बना, एतबार बना। ठीक है ना, आप जितना ज्यादा एतबार होगा आप उस बंदे की शख्सियत से मुकम्मल तौर पे मुतमिन हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है, हमारी जिंदगी में अल्लाह पर भरोसे का जो सबसे अहम फायदा है कि हम अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं, और अगर नहीं है तो समझ लें कि हमारा एक स्टेप जो पीछे वाला है ताल्लुक वाला वो कमजोर है, कहीं पे शक शुबा है। तो जितना हमारा भरोसा बढ़ेगा उतना ही हम अपने आप को मुतमईन कर लेंगे। सुभान अल्लाह। क्यों? अभी जैसे बात किया आपने, जैसे मैंने मिसालें दी हैं, होता क्या है आप उतने ही ज्यादा इंटरनली मुतमईन हो जाते हैं उस शख्सियत के बारे में, उस हस्ती के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में। हमारा भरोसा इस हद तक जो है ना, जैसे कि आयत अभी पढ़िए, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। तो भरोसे की मिसाल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दी है, अगर आपको भरोसा करना है तो अपने ऊंट की पहले टांग बांध दो, क्योंकि ये पहला मुमकिन स्टेप है, क्योंकि वो जानवर है, चल के कहीं निकल सकता है। तो कम से कम आपने जो आपको स्टेप लेने चाहिए थे वो आपने ले ली। ठीक है, द पॉइंट इज, अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी तमाम वसाइल और सलाहियतों को उसकी पीक तक इस्तेमाल कर दें, उसके बाद आपके लिए अल्लाह की मदद लाजिम हो जाती है, लाजिम हो जाती है, लाजिम हो जाती है। जैसे कि गज़वा बदर है, गज़वा उहद है। ठीक है, सहाबा किराम खाली हाथ निकले, पूरा भरोसा था, पूरा एतबार था, और अपनी सलाहियत क्या थी? छड़ियां, तलवारें नहीं, छड़ियां खजूर की। किस काम आएंगी? किसी किसी को मारने पर क्या होगा? कट तो नहीं लगेगा ना, वो नील पड़ जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी, ठीक है ना, स्कार्स पड़ जाएंगे, बस ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो छड़ी मारी और गर्दन उठ गई, बाजू उठ गया, धड़ कट गया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो छड़ियां नहीं थी, वो तलवारें थी, बनेगी, बिकॉज दे डिड। पहला स्टेप हमारा है, हमने स्टेप लेना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कहते हैं कि तू हाथ बढ़ा तो सही। वो हदीस क्या है? अना इंद दन्ना अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। ये तवक्कल की बहुत पावरफुल हदीस है। आई एम गोइंग टू रीड इट ताकि हमें इसका फायदा हो। अना इंद दन्ना अब्दी बी, मैं अपने बंदे के भरोसे के एतबार के साथ हूं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम, है ना, ये हदीस पढ़ के सुनाओ तो ज्यादा मजा आएगा। सुभान अल्लाह। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम चल के एक हाथ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ एक कदम चल के आता हूँ, और अगर वो एक कदम चल के आए तो मैं उसकी तरफ चल के आता हूँ, अगर वो चल के आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। शर्त क्या है? कि वो चल के तो आए,
وہ قدم اٹھائے تو صحیح, وہ تھوڑا سا آگے کو موو تو ہو, میں تو آگے تیار بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, تو دیٹ از اے پوائنٹ. یہ حدیث بڑی پاورفل ہے, اس لیے میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اگر آپ نے لکھنی ہو تو عبدی بھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یقول اللہ تعالی, یہ دوسری حدیث ہے جو میں نے پڑھی, وہ الگ اور ہے, لیکن یہ بھی حدیث اسی کے قریب ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے بھی قریب ہوں, یعنی اس کے سوچ اور اس کے گمان کے بھی قریب ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, اور میں اس کے قریب ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي, جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہوں تو میں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ اکبر, وہ لمبی لسٹ نکل آئی لفظ دن کے بارے میں, تو میں یہ گروپ میں بھیج دوں گا. یہ سبحان اللہ. ہاں, یہ رہی. قال اللہ عز وجل, یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ رب العزت نے فرمایا, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. وانا معه حيث يذكرني, میں وہی ہوں جہاں پہ وہ مجھے یاد کرتا ہے. واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ, واللہ للہ, سبحان اللہ, افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد ضالتہ بالفلاۃ. اچھا جی, اللہ رب العزت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم, اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندے کی توبہ اس قدر خوشی کا سبب ہے, یعنی دعا مانگنا, توبہ کرنا اس قدر خوشی کا سامان ہے کہ جیسے کہ ایک بندے کی گمشدہ سواری اس کو واپس مل جائے. اور پھر فرمایا, ومن تقرب الی شبران, اور جو کوئی میری طرف ایک بالش قریب ہو, تقربت الیہ ذراعا, میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. ومن تقرب الی ذراعا, اور جو میری طرف ایک ہاتھ قریب ہو, تقربت الیہ باعا, میں اس کی قریب ایک قدم ہوتا ہوں. واذا اقبل الی یمشی اقبلت الیہ اہرولو, اور اگر کوئی میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں. That was very powerful. جی تانیہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تانیہ, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اچھا, تو اب ہم نے توکل کی 3 قسمیں سمجھی. ایک ہے عملی, روزانہ یعنی ڈیلی لائف میں ہمیں جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں, معاملات پیش آتے ہیں, ان میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ ہم عبادت کے بعد اس کے جو انعامات ہیں دنیا میں, جو اس کے فوائد ہیں, اور آخرت میں جو اس کے فائدے ہیں, اس کے بارے میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا. تیسرا, دعا کے بعد اللہ رب العزت پر دعا کی قبولیت کے بارے میں بھروسہ کرنا. اب دعا کی قبولیت کے بارے میں لوگوں کے اندر آنے والے جذبات کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم وہ ہے کہ جن کو پورا 100% بھروسہ ہے, اور یہ مکمل ایمان والے لوگ, بہت مضبوط ایمان والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے. ٹھیک ہے, یہ پہلا گروپ ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جن کو دعا کرنے کے بعد, اللہ رب العزت سے مطالبہ کرنے کے بعد, اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کے بعد, جب تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. میں اس کا جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, گڈ پوائنٹ. اچھا, اب جہاں تک بات ہے دوسرے قسم کی, کہ جن کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں, وسوسات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں, اگر وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا لیں, اپنی دعا کی حفاظت کریں, ٹھیک ہے, اور اللہ پر توکل کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑے گی, وہ سٹرگل سے گزر جائیں, تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے, ایک امتحان پہ صبر کرنا اجر ہے, دعا کی تاخیر میں جو امتحان ہے اس پہ صبر کرنا اس کا اجر ہے, اور اس کا دعا مانگنا ایک الگ سے اجر ہے. ٹھیک ہے, اب ہے تیسری قسم, وہ ہے جلد باز اور غافل دل سے دعا مانگنے والے لوگ. ٹھیک ہے,
ان کا چونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو دعا ان کی کیوں کر اتنی لمبی ہوگی. اچھا، اب یہ ہے تیسری قسم. اب یہ جو قسم ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور آخر میں ایک پوائنٹ بتاؤں گا. مجھ سے کہا گیا تھا، یہ سوال تھا پچھلے سیشن میں، کہ کیسے دعا مانگی جائے کہ دعا قبول ہو جائے، کہ میں اللہ سے مانگوں مجھے مل جائے، یا کیسے میں نماز پڑھوں کہ میری نماز میں عاجزی آ جائے، نماز میں خشوع یا دعا میں خشوع اور خوف اور رقت لانے کے لیے کیا کیا جائے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا توکل تھا اللہ پہ. توکل تو تھا ان پہ، ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولم تؤمن، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ڈو یو ناٹ بلیو؟ ہی سیڈ نو، آئی جسٹ وانٹ ٹو سی. اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی، میں دیکھنا جو ہوتا کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے نا معراج پہ. اب ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی بھی ایسی بڑی چیز نہیں دیکھی ہے جس کے ذریعے جو ہے نا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کو دیکھنا، ٹھیک ہے، جہنم کو دیکھنا، سبع سماوات کو دیکھنا. اب ان کے لیے یہ ایک چیز تھی جن کے لیے وہ انہوں نے حسرت، ان کے دل میں حسرت تھی کہ دیکھیں تو صحیح کیسا ہو سکتا ہے. ایسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، یہ پہاڑ کو دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو یہ توکل کی کمی نہیں ہے، یہ ایک دلچسپی ہے، اس شوق ہے آپ کے دل میں، ایک تجسس ہوتا ہے، اس تجسس کا جو ہے نا وہ ان کا مطالبہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب واپس آ جائیں کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کیسے لائی جائے. آخری بات ہے، اس کے بعد ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. دعا میں عاجزی اور انکساری. میں نے ایک مثال دوں گا، اور یہ میں نے مثال پہلے بھی دی ہے. دو لوگ ہیں. ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس بینک میں کوئی 5-6 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جمع ہے، پڑا ہے، اور اس کے امیر ترین دوست بھی ہیں. اس بندے کا، ایسے کہہ لیں کہ اس کا نام عمر لے لیں، میرا نام عمر ہے، ٹھیک ہے، یہ میں ہوں، ٹھیک ہے. بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، اور اس کے کیش ہاتھ میں نہیں ہے، ارجنٹلی پیسے چاہیے. تو یہ رستے میں اس کا ایک دوست ہے، یہ اس کے پاس جا کے رکا اور اس سے اس نے پیسے ادھارے مانگے. اب اس بندے کے پیسے ادھارے مانگنے کا لہجہ کیا ہوگا؟ یہ ہے ایک بندہ. دوسرا بندہ ہے جس کے پاس نہ تو بینک اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی امیر دوست ہے، صرف اس کا ایک دوست ہے جو صاحب حیثیت ہے، اب اس کا بچہ بھی ہسپتال میں داخل ہے اور بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے. اب اس بندے کا اس بندے سے مطالبہ پیسوں کا وہ کیسا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ ان دونوں کے لہجے میں کس قدر فرق ہوگا اور کیوں کر؟ السلام علیکم. جی سر، کافی زیادہ فرق ہوگا. وہ شخص جس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں اور صرف اس کے دوست کے پاس پیسے ہیں، تو وہ کافی عاجزی اور انکساری سے اور درخواست کرنے کے انداز میں جو ہے وہ مانگے گا. اور جو شخص جس کے اپنا بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے لیکن فی الوقت وہ فوراً اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ ایک تھوڑی بے نیازی اور ایک خود اعتمادی کے ساتھ جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کرے گا، جس سے بھی کرے گا. ماشاءاللہ، بہت پیارا پوائنٹ دیا. اب میں دعا مانگنے لگا ہوں، سوچیے گا، اب دعا مانگنے لگا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ یا 30 لاکھ روپے پڑا ہوا، فور ایگزامپل، رائٹ. اور اب جو پڑولا پنجابی میں لفظ بولتے ہیں جہاں پہ گندم سٹور کرتے ہیں، وہ بھی گندم کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے تندرست ہوں، ٹھیک ہے، کپڑے کچھ 100 قسم کی الماری کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جوتے طرح طرح کے، باہر گاڑی کھڑی ہے. اب مجھے بتائیں میں رب سے کیوں کر میرے آنسو آئیں گے؟ پیٹ بھرا ہوا ہے، کیوں کر میرا جسم، میرا انکانشیس برین مجھے کیا بولے گا، اور میرا کانشیس برین مجھے کیا بولے گا؟ ڈرامہ مت کر، کیا چاہیے، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے. اس لیے رونا نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے توکل کی کمی ہے نا، اسی لیے سب کچھ جمع کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا ڈیمیج ہے نا، ڈیمیج دیکھنا پڑ رہا ہے. ڈیمیج کیا ہے کہ پیسے جمع ہو رہے ہیں. ڈیمیج اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب دعا مانگنے پہ رونا نہیں آ رہا ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، جو کہ عبادت کے یعنی
ایسے ہی فرض ہے جیسے رکوع فرض ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نماز میں خشوع ایسے فرض ہے جیسے سجدہ فرض ہے, رکوع فرض ہے, قیام فرض ہے, تشہد فرض ہے. کیا آپ کو معلوم ہے اس بات کا؟ چلو آج تو پتہ لگ گیا ہوگا انشاءاللہ. خشوع, عاجزی, انکساری, یہ نماز کے فرائض میں سے فرائض ہیں. اچھا, اب کیا ہوگا اگر تو میں نے آنے والی دولت میں سے بغیر حساب دینا شروع کر دیا, خواہ میرے پاس جمع بھی ہو, لیکن اب یاد رکھنا دو قسم کے لوگ ہیں دولت والے. ایک گروپ وہ ہے جن کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ہے, لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کے اور پورے حساب کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے پہلا گروپ, ان کو بڑا مشکل سے آج ان کے ساری کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کے اندر آج ان کی ساری مشکل سے آئے گی. دوسرا گروپ وہ ہے پیسے ان کے پاس بھی وافر ہیں, لیکن ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو آ کے ان کے سامنے کسی قسم کا مطالبہ کرے, خواہ وہ ادھار کی شکل میں ہو, خواہ وہ قرض کی شکل میں ہو, خواہ وہ صدقے کی شکل میں ہو. وہ انتظار میں ہوں کہ یا اللہ کس کس کا حصہ میرے کھاتے میں دے دیا ہے, کس کس کا حصہ ہے, یا اللہ کوئی بھی ایسا بندہ نہ رہ جائے میرے مرنے سے پہلے کہ جس کے حصے کا تو نے مجھے مال دیا ہے اور میں اس تک نہ پہنچاؤں. اس بندے کو مجھ تک پہنچا دے یا مجھے اس بندے تک پہنچا دے. اب یہ جو بندہ ہے دوسرا بندہ, اس کے ایمان میں اور اس کی عاجزی میں, کیونکہ توکل ہے نا, اس کے توکل میں, اور وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پوری فقیری کے عالم میں, ٹھیک ہے, فقیری کے عالم میں, غربت کے عالم میں, بے بسی کے عالم میں رب سے دعا مانگتا ہے, ان دونوں کی دعا میں ایک جیسی عاجزی ہوگی. حالانکہ پیسہ اس کے پاس بھی, اس کے پاس کیوں عاجزی ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے رب نے دیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو خود کا نہیں ہوں, میری باڈی میری نہیں ہے, اسی لیے تو مجھے اجازت نہیں ہے اپنے باڈی پہ کسی قسم کا ظلم کرنے کی. اس لیے میں خودکشی نہیں کر سکتا ہوں, کیوں یہ میری باڈی نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. صرف اسی کی حفاظت نہیں کرنی, جو دولت ہے وہ بھی اللہ کی ہے, اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیسہ جمع کریں اور اس بات کو بھول جائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیسہ کیوں دیا ہے, وہ لوگ عاجزی و انکساری میں پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. دوسرا گروپ وہ ہے جن کے پاس وافر پیسہ ہے, لیکن ان کو مکمل طور پہ اندازہ ہے کہ پیسہ کیوں ہے اور انہوں نے کیسے خرچنا ہے اور وہ کس طریقے سے خرچ رہے ہیں. اگر تو ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, ان کی عاجزی انکساری کا لیول برقرار رہے گا انشاءاللہ. اور تیسرا وہ شخص جو بالکل ہی فقیر ہے, اس بندے کے لیے عاجزی و انکساری مشکل نہیں رہتی. جیسے کہ ایک بچہ, ایک باپ ہے, اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس کو نظر آ رہا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے, اس کو کیوں کا رونا آئے گا؟ اور اگر اسی انسان کا بچہ گم ہو جائے اور اس کو نظر نہ آئے, کیوں رونا آئے گا؟ کیوں وہ اداس ہو جائے گا؟ کیوں وہ پریشان ہوگا؟ ایسے ہی وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اس کو رونا آئے گا, رونا آئے گا. کیوں رونا آئے گا؟ اس کو پتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اسے وہ وسائل بھی نہیں نظر آ رہے, اسے ایک دروازہ نظر آ رہا, وہ رب کا دروازہ. اور وہ رونا, اللہ اکبر, کیا اس رونے میں راحت ہے؟ کیا اس راحت میں رونے میں سکون ہے؟ کیا ان آنسوں میں کوئی برکت ہے؟ یقین کریں جس بندے کو رونے کی وہ کہہ لیں کہ لذت سمجھ آ گئی, پتہ لگ گیا, یقین کریں وہ یہی دعا کرے گا, دکھ دے کر مجھے رونے کا بہانہ دے دے, دکھ دے کر مجھے رونے کا بہانہ دے دے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئی ہوپ کہ ہم نے بھروسے کو, توکل کو سمجھ لیا ہے. کوئی سوال, کوئی شک شبہ, کوئی پوائنٹ؟ جی تانیہ. السلام علیکم سر, یہ ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم توکل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مطلب کہ انسان نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے, مطلب اسباب ہمیشہ ہوتے ہیں, اسباب استعمال کر کے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اب ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوشش کو ترک کر دو اور آپ سبب نہ اختیار کرو. تو سبب تو ہم نے ہمیشہ اختیار کرنے ہوتے ہیں اور بھروسہ ہم نے اللہ کی ذات پہ رکھنا ہوتا ہے.
تو پھر ہم اس چیز میں فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ظاہر میں اسباب نہیں نظر آ رہے، ہم اسباب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اسباب کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کہاں پہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے کب توکل کو چھوڑ دیا اور کب تک ہم نے توکل کا دامن پکڑا ہوا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کریں گے، لیکن پھر بھی ہم سبب تو اختیار کریں گے، اور جب ظاہر میں سبب نہیں نظر آ رہا تو پھر ہم پریشان بھی ہوں گے، اور ہم ان کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ہم ان کو اویلیبل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم وہ فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ توکل کا دامن ہم چھوڑ رہے ہیں اور کہاں تک ہم نے پکڑا ہوا ہے؟ جو سوال میں ابھی تک سمجھا وہ یہ آپ کا، مجھے کریکٹ کیجیے، میں سوال کو پہلے کریکٹ سمجھنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پر کہ مجھے کب پتہ چلے گا کہ میں اللہ پر توکل کب کر رہا ہوں؟ اگر میں وسائل کے تلاش کرنے کی کوشش ابھی بھی کر رہا ہوں. am I right؟ جی بالکل، اور وسائل تو اختیار کرنے ہی ہوتے ہیں نا، توکل کے باوجود بھی کرنے ہی لازمی ہوتے ہے نا، ہیں. میں نے بولا نا کہ آپ کی صلاحیتیں اور آپ کے وسائل آپ مکمل طور پہ استعمال کر کے جب آپ بالکل خالی ہو جائیں، وہاں سے آپ پر اللہ کی مدد بھی لازم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر توکل آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ یا اللہ بس. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی خراب ہو گئی، موبائل کی بیٹری لو ہے، موبائل بند ہو چکا ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے، جیب میں پیسے نہیں. اب یہ ہے بے بسی کا عالم، بے بسی کا عالم. اب اس وقت میں اگر یہ بولنا شروع کر دوں یہ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں لکھا ہے، آج ہی موبائل نے ٹوٹنا تھا، آج ہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، آج ہی میرے پاس جو ہے نا سب کچھ، آج ہی میں ہی یہ سب، میرے لیے یہ سب کچھ لکھا ہے. یہ ہے شکوے. میں اب کچھ نہیں کر سکتا اور میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. کیوں؟ مدد تو اللہ تعالیٰ کی مجھے ملنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی بے بسی میں اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ سے ثواب نہیں لے سکوں گا، اور میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے. اب یہی بندہ اسی سٹیج پر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب برباد ہو گیا، موبائل ڈیڈ ہو، سب کچھ ہے، وہ سائڈ پہ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ بتائیں تو کیوں؟ اور وہ بھی شکر کی. کوئی بتائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ پورا خود وہ تو صحیح سلامت ہے نا، وہ اس بات پہ شکر کر رہا ہے. اب وہ بیٹھ جائے گا سائڈ پہ، بیٹھ کے تسبیح شروع کر دے گا، اور یہ سوچے گا کہ اب میں کس مصیبت سے بچنے والا ہوں مجھے نہیں اندازہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مصیبت سے بچایا مجھے نہیں اندازہ. پر اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، میرا رب میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کرتا. اب میرے رب کی میرے ساتھ کیا ہمدردی ہے، کیا پیار ہے، کیا رب نے میرے بارے میں بہتر سوچا ہوا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. وہ بیٹھا تسبیح کر رہا ہے، گاڑی والا آیا. آئی ریمبر میں نا رستے میں جاتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو تو میں نے گاڑی پارک کر کے نا میں نے مصلی بچھا کے نا نماز شروع کر دی. دوسری طرف سے نا رستے میں ہائی وے پہ ڈویژن تھی، تو they had to go all the way to make U-turn. واپس آیا گورا آ کے نا اس نے میری گاڑی کے پیچھے پارک کی، آ کے نا اتنی دیر میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا. اتنی دیر میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا. جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ I'm sorry, I just came back to see آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے. میں نے کہا کہ اگر گاڑی کی میں نے ہیلپ مانگی ہوتی تو یہ تو آ چکے بن مانگے، لیکن میں نے کہا نہیں، اٹ واز مائی پریئر ٹائم، میں نے بس نماز پڑھی ہے. تو وہ نا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، تو بڑا خوش ہو کے چلا گیا. کہنے لگا کہ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ کوئی نماز ایسے ہی پڑھ سکتا ہے، ایسے بھی باتیں کر سکتا ہے. اٹ واز مائی پریئر ٹائم، تو مجھے بریک لگانی پڑی. اچھا، ہوتا کیا ہے آپ کو بعض دفعہ اللہ رب العزت ایسی مصیبت میں ڈال کر کے آپ کو بہت ساری ایسی مصیبتوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ جو بیسٹ توکل ہے، بیسٹ ایمان، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکریہ، اللہ رب العزت کی حمد مشکلات میں بھی ویسے ہی کریں جیسے ہم انعامات میں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احسانات میں کرتے ہیں. اور یہ بہترین توکل ہے. اور جس بندے کو حکمت نظر آنا شروع ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے. جس کو حکمت نظر آنا شروع ہوگی پریشانیوں میں
اور جس کو حکمت نظر آنا شروع ہوگی آسانیوں میں، اس آسانی میں اللہ رب العزت کی طرف سے میرے لیے کیا حکمت ہے اور مجھے کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پریشانیوں میں کیا حکمت ہے اور اس سے میں نے کیا فائدہ اٹھانا ہے، میرے لیے دنیا میں کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے. اور اسی پر پہنچنے کے لیے ہم اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے روزانہ صبح سے لے کے شام تک، شام کو جب بستر پہ لیٹیں، کاؤنٹ کریں، کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں، ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، ڈاٹس کو ملانا شروع کر دیں. کیسے اللہ رب العزت نے آپ کی زبان سے آپ کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت کی، آپ کو غلط بات کہنے سے محفوظ رکھا، آپ کو گناہ کے جملے بولنے سے محفوظ کیا، کیسے آپ کی نگاہ کی حفاظت کی، کیسے آپ کے کانوں کی حفاظت کی، کیسے آپ کی عزت کی، مال کی حفاظت کی، آپ کی صحت کی حفاظت کی، صبح سے لے کے شام تک کیسے وہ نواز رہا ہے، کیسے وہ نوازتا آ رہا ہے، کیسے وہ نوازتا رہے گا. جب آپ کو یہ چیزیں ترتیب میں نظر آنا شروع ہو گئیں، پھر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میرا ایمان کہاں جا رہا ہے. آپ کا پھر ایمان تو ویسے ہی بلڈنگ بن گئی ہے نا، مضبوط، ٹھیک ہے نا. آپ کا توکل بھی وہ پلر بن جائیں گے، آپ کو پھر چیز کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ اندر سے بالکل مطمئن. پھر آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا ہر عمل آپ کے لیے آپ کی ایمان کی بہتری اور بڑھوتری کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے، ایسی سٹیج پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو پہنچائے، اور اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی قسم کی کمی ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری تمام کوتاہیوں کو، ہماری تمام خطاؤں کو، تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں تمام جو شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں ان جالوں کو توڑ کر ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمارے دل میں تمام شکوک و شبہات دور فرمائے، ہمارا بھروسہ جو ہے نا وہ مضبوط کر دے. ٹھیک ہے، کوئی اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. Sir, let me repeat جی جی. all steps which سر آپ نے جو ابھی تک بتائے تھے سیشن کے شروع میں کہ کیا سٹیپس بنتے ہیں، اس میں سب سے پہلا زبان تھا، پھر تعارف تھا، ملاقات تھی، ملاقات کے بعد زبان، زبان، ملاقات، تعارف، تعلق، اعتبار. کچھ مسنگ ہے ابھی بھی؟ ملاقات، زبان، تعارف، تعلق، توکل. توکل. سر یہ کمپلیٹ ہو گئے کہ اور بھی کچھ ہے؟ ابھی ہمارا آخری سٹیپ ہے انشاءاللہ، آئی ہوپ، نہیں دو باقی، ایک ہے محبت اور ایک ہے قربانی. محبت، سبحان اللہ. یہ ہماری محبت ہوگی سبجیکٹ نیکسٹ اتوار، اور اس کے بعد قربانی، اور ہمارا یہ سیشن انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اور وقت نکال کے ان کو ان ساتوں لیکچرز کو اگر ہم بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مزید شکوک و شبہات دور ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوچیں، فکر کریں، سوچنا بھی عبادت ہے. سوچنے کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت آپ کے مزید دروازے آپ کے لیے علم کے کھولیں گے، عقل کے کھولیں گے، فکر کے کھولیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہتر آئیڈیاز ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اگر تو ہماری بات پوری ہو گئی ہے تو ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ اٹ واز انف. اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.